ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج 2 روزہ دورے پر وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دورے کی دعوت دی تھی۔ ایرانی صدر کے دورے سے پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملتان گیریزن کا دورہ، فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کا جنگی تیاری کے اعلیٰ معیار پر اظہار اطمینان۔ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے قومی یکجہتی، سول ملٹری ہم آہنگی اور ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرنے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مکمل قومی حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے اراکین سے ملاقات، قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی آرمی ایویشن میں شمولیت کی تقریب کی صدارت بھی کی۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو کالا شکاکو کے قریب حادثہ، ٹرین کی 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 30 مسافر زخمی، 9 اسپتال منتقل۔ راولپنڈی اور لاہور کے لیے ٹرینز کا روٹ عارضی طور پر تبدیل، مسافروں کو بسز سے ذریعے روانہ کیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق پٹریوں کی حالت خراب ہونے کے باعث ٹرین ٹریک سے اتری، جائے حادثہ پر ٹریک متعدد مقامات سے ٹوٹا پایا گیا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے، سوات، مالاکنڈ، مردان، چارسردہ، نوشہرہ، آبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں بھی زلزلہ۔ PGMA کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندو کشمیر جنوب افغانستان اور گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے رات 2:03 پر محسوس کیے گئے۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسلام آباد اور ملکہ کوثر مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، الرٹ جاری۔ منگورا، ہری پور، خانپور ہزارہ اور گرد و نواح میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی آج پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری۔ 5 اگست سے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ گڈو براج کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ۔ گھوٹکی قادرپور کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات اور فصلیں متاثر۔ کراچی میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا۔ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج، 7 افراد نامزد۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ کیس کی تحقیقات کے لیے SSP کیماڑی کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سینئر وکیل کے قتل پر کراچی بار کا آج ہڑتال کا اعلان۔ صادق آباد میں CCD نے 5 ایلیٹ اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ درج کر لیا۔ دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل۔ مقدمے میں 28 ڈاکو نامزد، 5 نامعلوم شامل۔ ایلیٹ اہلکاروں کو گزشتہ روز ڈاکوؤں نے چیک پوائنٹ پر حملہ کر کے شہید کیا تھا۔ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ڈاکو سونا دشتی مارا گیا، جبکہ ملوک لولالئی زخمی ہوا ہے۔ مقدمے کا متن: تنویر اندھڑ، گل حسن اور احمد شوبی کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر ہے۔ سنا ہے بھارت اب روس سے تیل نہیں خرید رہا، یہ بات درست ہے تو اچھی پیش رفت ہے۔ روس سے حملے کا خطرہ ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے ایٹمی آبدوزیں تعینات کی ہیں۔ امریکہ اپنی سیکیورٹی اور عالمی امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ حکومت اور حق دو بلوچستان تحریک کے درمیان مذاکرات کامیاب، مولانا ہدایت الرحمان کا لاہور میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔
رانا ثناءاللہ کی مولانا ہدایت اور لیاقت بلوچ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں وفود نے 8 مطالبات ہمارے سامنے رکھے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے وزیر اعظم کمیٹی تشکیل دیں گے. کمیٹی میں بلوچستان حکومت، وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے نمائندے شریک ہوں گے. کمیٹی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دے گی. اپوزیشن تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کی خواہش مند. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ. جس نے بھی جو غلطیاں کی ہیں وہ کمیشن کے سامنے اعتراف کرے. ملک میں جاری فسطائیت کا خاتمہ کیا جائے. SIFC کو تحلیل اور 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا. ملکی معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی سزاؤں کی مذمت. ملکی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر بھی زور. عطا تارڑ نے اپوزیشن کی APC کو چوچو کا مربع قرار دے دیا. اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. اپوزیشن صرف تنقید برائے تنقید کرتی ہے. اپوزیشن کے پاس پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے خاندانی اثاثوں سے متعلق بھی قوم کو بتائیں. ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے یہ لوگ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپوزیشن کو عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی پذیرائی ہضم نہیں ہو رہی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کل جماعتی کانفرنس پر رد عمل. ڈس اور مس انفارمیشن ایک ہتھیار بن چکا ہے. دہشت گرد اور ہمارا دشمن ملک ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. بلوچستان، سندھ، کشمیر سے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. جنگ کے دوران پاکستانی میڈیا نے مثبت کردار ادا کیا. سچ اور تصدیق پر مبنی خبروں کو ترجیح دی. جنگ کے دوران اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا ہمارا اثاثہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا PFUG ارکان سے خطاب. پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات. برادرانہ باہمی تعلقات، اقتصادی شراکت داری، تعلیم، سائنس اور پائیدار ترقی میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال. نواز شریف نے کہا پاکستان اور UAE کا رشتہ محض سفارتی نہیں بلکہ دلوں میں بسا بندھن ہے. باہمی رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا. مریم نواز کی متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت. بلوچستان طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے. پولیس اور جوانوں کی قربانیاں لاسوال ہیں. حکومت کی ترجیح صوبے میں امن و امان کا قیام ہے. IG بلوچستان کا ATF ٹریننگ سکول کوئٹہ میں 18ویں بیسک کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. لوئر کورس کے 200 جوانوں سمیت 361 اہلکار پاس آؤٹ ہوئے. معظم جا انصاری نے پریڈ کا معائنہ کیا. بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کو انعامات سے نوازا. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار سمیت دیگر شریک بار ایسوسی ایشنز اور قانون و انصاف کمیشن کے درمیان تعاون بڑھانے پر غور. چیف جسٹس کا دور دراز اضلاع میں عدالتی ڈھانچے کی حالت تشویش کا اظہار. ہر صوبے میں سینئر سطح کے افسران تعینات کرنے کا فیصلہ. چیف جسٹس پاکستان کا سرکاری معاونت کو مؤثر اور مربوط بنانے پر زور. کہا مشترکہ جدوجہد سے شفاف اور عوام دوست عدالتی نظام ممکن ہے. کچھ روز قبل سلیمان اور قاسم نے پاکستانی ویزا کی درخواست دی. ویزا کی درخواست لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کو دی گئی. سفیر کے مطابق وہ وزارت داخلہ سے منظوری کے منتظر ہیں. بانی PTI کی بہن علیمہ خان کا سوشل میڈیا پر پیغام. پاکستانی ہائی کمیشن نے علیمہ خان کے ایکس پر بیان سے لا علمی کا اظہار کر دیا. ویزا کے لیے ہائی کمیشن سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے. ویزا تمام پروسیس آن لائن ہوتا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کی وضاحت. پنجاب حکومت کا ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک اور انقلابی قدم. لاہور میں اسموگ کے سدباب کے لیے جدید اور مؤثر ٹیکنالوجی کے استعمال میں پیش رفت.
डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच गया। जदीद फॉग कैनन सिस्टम धुंध से खतरनाक फजाई ज़रात का खात्मा और हवा साफ करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा एंटी स्मोक गन्स लाहौर में नस्ब एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होंगी। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मोक गन्स खुदकार तौर पर फ़ाल हो जाएंगी। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सिहानी फोर्सेस की गजा पर बमबारी, मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 91 फलस्तीनी भी शामिल। शुजाइया में इसराइली फौज की फायरिंग, 5 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। शुमाली गजा में ड्रोन हमला, मजीद 2 अफराद शहीद। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फलस्तीनी जान की बांसी हार गए। सिल्वेनिया ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। सिल्वेनिया इसराइल के साथ असलहे की तजारत पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया। सिल्वेनिया ने 2024 में फलस्तीन को अलग रियासत के तौर पर भी तस्लीम कर लिया था। ट्रंप ने अजरबैजान समेत वसी एशियाई ममालिक से इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशें तेज कर दी। अजरबैजान हुकाम के साथ बातचीत, चंद हफ्तों में अजरबैजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने का इंदिया। अमरीकी रियासत मोंटाना के बार में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, मुताबिक जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त माइकल पॉल ब्राउन के नाम से हुई। फायरिंग की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी।